حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوق بنایا، اپنی تمام مخلوقات میں سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے اشرف یہ مقام، یہ رتبہ عطا فرمایا۔ اور آپ دیکھیں جو انسانیت ہے وہ ابتدا سے اچھائی اور برائی کا پیمانہ رہی ہے۔ کچھ چیزیں اچھی ایسی ہیں جن کو سب انسان مانتے ہیں کہ اچھی ہیں، کچھ ایسی ہیں جن کے بارے میں ہر ایک جانتا ہے کہ یہ بری ہیں، اور یہ ایک تاریخ کا تسلسل ہے۔ وہ اچھائی اور برائی کے پیمانے آج ہم وضع نہیں کر رہے، بلکہ ہمیں پتہ ہے کہ سچ اچھی چیز ہے، جھوٹ بری چیز ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ رحم دلی اچھی چیز ہے، سنگ دلی بری چیز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بہادری اچھی چیز ہے اور بزدلی بری چیز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ سخاوت اچھی چیز ہے، کنجوسی بری چیز ہے۔ تو یہ اچھائی اور برائی کے پیمانے یہ انسانی تاریخ کے ساتھ تسلسل سے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج کے دور میں جب انسان مہذب کہلا رہا ہے، ترقی یافتہ کہلا رہا ہے، خلاؤں میں فتح و نصرت کے پھریرے لہرا رہا ہے، سمندر کی تہوں میں آبادیاں بسانے کا سوچ رہا ہے، ہم کمپیوٹر ایج میں زندہ ہیں، اور جہاں پر انسانی عقل اور ہوش و حواس وہ بھی اپنی تہی دامنی اور فرومائیگی اور بے کسی و لاچاری کا گویا اعلان کرتے دکھائی دے رہے ہیں، اس زمانے کے اندر ہم لگتا ہے کہ انسانیت کے مرتبے سے گرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے آپ جانتے ہیں کہ آپ کے سامنے بات ہوئی کہ یہاں پر جو ٹرانسجینڈرز وغیرہ کا چکر چلا، مرد ہیں، عورتیں ہیں، اور کچھ وہ بھی ہیں جو ان دونوں کے درمیان کی مخلوق ہیں۔ اسلام نے ہر ایک کے حقوق کا لحاظ رکھا، ہمیں انسانیت کا درس دیا، کسی کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنے سے روکا، ہمیں بتایا کہ رحم دلی، کسی کے ساتھ حسن سلوک، بھئی وہ جو رب ہے وہ اپنے بندوں سے 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے نا، تو صرف تم سے اس طرح محبت نہیں کرتا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا جی وہ ہمیں کیا فکر ہے، وہ تو وہ ہم سے ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت فرماتا ہے، تو ماں ہمیں ظاہر ہے ایسی کوئی سزا نہیں دے سکتی، ایسا برا نہیں کر سکتی، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، تو اس لیے رب کی طرف سے تو ہمیں کسی اندیشے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بڑی چھوٹی سی اور موٹی سی بات ہم فراموش کر دیتے ہیں کہ رب صرف ہم سے ماں کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت نہیں فرماتا، وہ اپنی ساری مخلوق سے اس طرح محبت فرماتا ہے۔ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کیا ہے، زیادتی کی ہے، تو ہم تو یہ توقع رکھیں کہ جی وہ تو اتنی محبت فرماتا ہے، ہمیں سزا کیسے دے گا، لیکن جس کے ساتھ ہم نے زیادتی کی ہے وہ اس سے بھی تو اسی طرح محبت کرتا ہے۔ تو جب ہم اسے دکھ پہنچائیں گے تو کیا وہ اس کو اچھا لگے گا؟ کیا وہ اس کو معاف فرما دے گا؟ نہیں، ہمیں یہ چیز پیش نظر رکھنی پڑے گی۔ اس لیے جو بھی مخلوق خدا ہے، بلکہ یہاں پر صرف انسانوں کی وہ بات نہیں ہے، بلکہ تمام جانداروں سے، آپ نے وہ مشہور بات سنی ہوگی کہ ایک عورت تھی، جسم فروش تھی، طوائف تھی، اور اس کو راہ چلتے ہوئے ایک پیاسا کتا دکھائی دیا جو اپنے زخموں کی اور اپنی مجبوری کی وجہ سے پانی نہیں پی سکتا تھا، تو اس نے اپنی مصروفیات کو ذرا تھوڑا ڈیلے کر کے، تھوڑا ترک کر کے، اور اس پیاسے کتے کی پیاس بجھانے کا اہتمام کیا۔ تو جب وہ عورت دنیا سے گزر گئی تو دیکھنے والوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کو جنت مل گئی ہے۔ وہ حیران پریشان ساری زندگی اس غلاظت میں رہی، اور اس وقت تو جنت کے مزے اڑا رہی ہے، یہ کیسا ہے؟ تو وہ کہتی ہے کہ بس وہ ایک پیاسے کتے کو میں نے پانی پلایا تھا، اور اس میں میری کوئی غرض تو نہیں تھی، کوئی لالچ تو نہیں تھی، اس میں کوئی نام و نمود کی طلب اور خواہش بھی نہیں تھی، اور کوئی اور مفاد بھی پیش نظر نہیں تھا، تو صرف مخلوق خدا پر اللہ کی خاطر میں نے اس کا طرز کھایا تھا۔
تو رب کائنات نے اپنی مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے صدقے میں مجھے معاف فرما دیا۔ تو حضرات مکرم، اگر ہم نے صرف اپنے رب کی نافرمانی کی، کسی بندے کے ساتھ ظلم نہیں کیا، حقوق العباد کے اندر ہم نے ٹانگ اڑانے کی کوشش نہیں کی، تو رب کائنات اپنے حقوق وہ اپنی ادنا ترین مخلوق کے ساتھ حسن سلوک کے بدلے میں بھی معاف فرما دیتا ہے۔